السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وبعث رسلہ لہدایۃ الانس والجان، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ الکرام الی یوم القیام، اما بعد۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ معزز محترم حاضرین مجلس، دینی اور اسلامی بھائیوں، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، آج کا جو یہ پروگرام ہے ایک اہم موضوع کے تحت منعقد ہو رہا ہے، اور وہ ہے میدان محشر کے 10 ہولناک مناظر۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا دار العمل ہے۔ ہم جیسا عمل کریں گے مرنے کے بعد ویسا ہی اللہ تعالی ہمیں بدلہ دے گا، اور باقاعدہ رب العالمین نے وارننگ دی ہے۔ سورہ رحمان آپ پڑھیں، اللہ نے وارننگ دی ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ہم اس کا حساب ضرور لیں گے۔ اللہ نے فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ہم تمہارے حساب و کتاب کے لیے عنقریب فارغ ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمیشہ فارغ ہے، اس کے پاس وقت ہے، جب چاہے حساب لے سکتا ہے، لیکن اللہ وارننگ دے رہا ہے کہ عنقریب ہم متوجہ ہونے والے ہیں تمہاری طرف۔ اے انسانوں اور جناتوں کی جماعت، ہم ایک خصوصی وقت میں تمہارا حساب لیں گے۔ خصوصی وقت کون سا ہے، خصوصی دن کون سا ہے، سب جانتے ہیں، قیامت کا دن ہے وہ۔ اسی طرح رب العالمین نے سورۃ الاسراء میں فرمایا من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئک کان سعیہم مشکورا۔ اس دنیا میں جو بھی انسان، جو بھی اللہ کا بندہ آخرت چاہتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے، جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اور جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، تو ایسے لوگوں کی کوششیں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ اللہ ان کی کوششوں کا اجر و ثواب ضرور دے گا۔ یہ جو دنیا ہے اس میں جتنا کچھ ہم عمل کریں گے سب کچھ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے۔ باقاعدہ اللہ نے فرشتوں کو لگا رکھا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو کچھ ہم بولتے ہیں، زبان سے نکالتے ہیں، فرشتہ لکھ لیتا ہے، تیار بیٹھا ہے وہ۔ دوسری بات ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ایک ضعیف روایت بڑی مشہور ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، لیکن ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کا معنی صحیح ہے۔ قرآن میں اس طرح کا معنی موجود ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو کوئی بھی آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ فرمائیں گے، اس کی کھیتی میں زیادتی فرما دیں گے، اس کی کھیتی کو بڑھا دیں گے۔ ومن کان یرید حرث الدنیا، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا، صرف دنیا چاہتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے نؤتیہ منہا، وہ جتنی دنیا چاہتا ہے اتنی بھی ہم اس کو نہیں دیں گے، جتنی ہم چاہیں گے اتنی دیں گے۔ دنیا انسان کی چاہت پر نہیں ملتی، جتنا انسان دنیا چاہے، جتنا اس کے نصیب میں لکھا اتنی ملے گی۔ لیکن آخرت کے لیے اگر کوشش کرے گا تو اللہ بہت زیادہ دے گا، اس کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے گا، اجر و ثواب اس کو بڑھا دے گا۔ تو جو دنیا صرف چاہے گا تو دنیا اتنی ہی اللہ دے گا جتنی اللہ رب العالمین نے اس کے نصیب میں لکھی ہے، جتنا اللہ چاہتا ہے، اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تیسری بات ہے کہ دنیا قطرہ ہے اور آخرت سمندر ہے۔ جو صرف دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آخرت کو فراموش کیا ہوا ہے،
مرنے کے بعد دیکھا جائے گا جو ہوگا، قبر میں دیکھا جائے گا جو ہوگا، قیامت میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، ان کے لیے بہت بڑی وارننگ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر کے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا واللہ ما الدنیا فی الآخرہ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم فلینظر بما یرجع۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت کی مثال ایسے ہے، واللہ ما الدنیا فی الآخرہ، دنیا آخرت کے بالمقابل میں ایسے اللہ کی قسم جیسے کوئی اپنی انگلی سمندر کے پانی میں ڈالے اور نکال لے تو اس کی انگلی پہ جو پانی آیا وہ دنیا ہے اور وہ سمندر کیا ہے؟ آخرت۔ کتنی واضح ترین مثال ہے کہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آخرت کی تیاری نہیں کرتا، آخرت کے لیے کوشش نہیں کرتا، اس کو بنانے کے لیے تگودو نہیں کرتا، وہ ناکام ہو جائے گا۔ اسی طرح چوتھی بات یہ کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے۔ کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، اور ہم بھی ہیں اور چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ ہم نے تم کو اسی مٹی سے بنایا ہے، اسی مٹی میں واپس لوٹائیں گے، اسی سے دوبارہ تم کو ہم زندہ کریں گے۔ کرلا اسٹیشن پہ لکھا ہوا ہے 1925 سے 2025 جا کے دیکھ لو، 100 سال گزر گیا اسٹیشن کو، سینٹرل لائن کو 100 سال میں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے اور چلے جائیں گے۔ یہ دور ایسے ہی گزرتا رہے گا، یہ چمن یوں ہی رہے گا اور ہزاروں بلبلیں اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی۔ دنیا فانی ہے، ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے گی ایک دن، جتنا وقت لکھا ہے اتنا ہم زندہ رہیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ موضوع اختیار کیوں کیا گیا؟ یہ بھی ایک مسئلہ سمجھنا ضروری ہے کہ آخرت کا موضوع، قیامت کا موضوع ہم نے کیوں اختیار کیا، اس موضوع کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ ذرا غور سے سنیے گا۔ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں آخرت کا یہ عقیدہ دہراتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں آخرت کا یہ عقیدہ دہراتے ہیں۔ کون سا عقیدہ؟ مالک یوم الدین، کہ ہمارا رب قیامت کے دن کا مالک ہے، جو قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب لینے والا ہے۔ پھر بھی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آخرت سے غافل کرنے والے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہاں نماز پڑھتے ہیں اور نماز کی ہر رکعت میں اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ دہراتے ہیں، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو قیامت کے دن کا مالک ہے، اور نماز سے فارغ ہو کر پھر وہی کام کرتے جو آخرت کو برباد کرنے والے کام ہیں، جو آخرت سے غافل کرنے والے کام ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کو پڑھنا، سننا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہم نے چھوڑ دیا۔ آخرت صرف زبان پہ آتی ہے، دل میں ہمارے وہ بات اترتی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا پر صرف تفریحی چیزیں دیکھتے، سنتے اور تلاش کرتے۔ تو اللہ کی مدد اور اس کی توفیق سے کوشش ہوگی کہ آج کی اس مجلس میں میدان محشر کے چند ایسے مناظر کا تذکرہ ہو جس سے دلوں پر پڑے ہوئے غفلت کے دبیس پردے چاک ہو جائیں، اور ہمارے دلوں میں قیامت کی ہولناکی کا خوف اور قیامت کے دن کامیاب ہونے والے مومن بندوں کی خوشی کے حصول کا شوق پیدا ہو جائے۔ کیونکہ مومن بندے جو کامیاب ہوں گے قیامت کے دن، ان کو جو خوشی حاصل ہوگی مومن بندوں کو، اللہ ہمیں اس خوشی کو حاصل کرنے کا جذبہ پیدا فرما رہے ہیں ہمارے دلوں میں۔ قیامت کے دن کامیاب ہونے والوں کو جو خوشی ملے گی، اس خوشی کے حصول کا شوق پیدا فرما اور اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آئیے ہم اپنی موضوع کی طرف پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا منظر، گرمی کا موسم ہے، 12 بجے کے بعد 1 بجے کے بعد دھوپ میں نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن ایک ایسا منظر ہوگا، ایک طرف بے حساب انسان گرمی کی شدت سے پریشان ہوں گے، اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں شرابور ہوں گے، اور دوسری طرف اللہ کے کامیاب ہونے والے بندے اللہ کے عرش کے سائے میں چین و سکون کی سانس لیں گے۔ دونوں منظر آپ سامنے رکھیں، آپ کون سا منظر چاہتے ہیں، کس جگہ آپ رہنا چاہتے ہیں قیامت کے دن؟ ایک طرف بہت زیادہ انسانوں کا سیلاب جو گرمی کی شدت سے، سورج کی تپش اور اس کی گرمی سے پریشان ہے، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے کچھ مخصوص بندے، کامیاب ہونے والے بندے ہیں جو اللہ کے عرش کے سائے میں۔
بہترین سایہ سکون اور اطمینان کی جگہ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُدْنَى الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سورج 1 میل کے قریب آ جائے گا۔ اس کی تفصیلی روایت مقداد ابن الاسود سے مروی ہے۔ مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا قیامت کے دن سورج مخلوقات سے بہت قریب آ جائے گا۔ آج کروڑوں میل پر ہے، پھر بھی اتنی گرمی ہم محسوس کرتے ہیں۔ مخلوقات کے بہت قریب آ جائے گا، یہاں تک کہ سورج ان سے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ سلیم بن عامر نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے معلوم نہیں کہ میل سے کیا مراد ہے۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے میل سے کیا مراد لیا؟ کہتے ہیں ان مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مراد مسافت ہے یا وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما ڈالا جاتا ہے۔ میل سے مراد وہ مسافت جو ہم لوگ عام طور سے سمجھتے ہیں، یا وہ سلائی جو سرمدانی میں ڈالتے ہیں، چھوٹی سی سلائی ہوتی ہے۔ اب دونوں میں سے کون سا مراد لیا جائے؟ بہرحال اگر یہ میل جو ہم موجودہ حالات میں چلتے ہیں اور جس کی مسافت کو ہم جانتے ہیں، اگر یہ مراد لیا جائے تو بھی بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ بھی خطرناک چیز ہے کیونکہ کروڑوں میل کی مسافت پر ہے، پھر بھی گرمی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورج چونکہ لوگوں سے قریب آ جائے گا، اس لیے لوگ اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، پسینوں میں شرابور ہوں گے۔ کوئی اپنے دونوں ٹخنوں تک پسینوں میں ڈوبا ہوگا، کوئی گھٹنوں تک پسینوں میں ڈوبا ہوگا، کوئی کولہوں تک پسینوں میں کمر تک ڈوبا ہوگا، اور کسی کو منہ تک پسینہ آ جائے گا۔ مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور ایسا فرماتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، اس قدر گرمی کہ پسینہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ جیسے کوئی آدمی دریا میں نہا رہا ہو تو وہاں تک پانی ہو، ایسے یہاں تک پسینہ آ جائے گا۔ اللہ ہمیں اس دن میں کامیابی عطا فرما، اس دن کی گرمی سے ہمیں بچا لے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، یہ 2 مناظر ہیں۔ ایک تو منظر یہ ہے کہ گرمی کی شدت سے لوگ اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ آج تھوڑی سی گرمی زیادہ ہو جائے، کولر کام کرنا بند کر دیتا ہے، اے سی کام کرنا بند کر دیتی، خراب ہو جاتی ہے، کہیں ہم کو قرار نہیں ملتا۔ کتنے لوگوں کو دیکھا برف پانی میں ڈال کے نہاتے ہیں، پھر بھی چین نہیں ملتا، بچے بھی ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ گرمی دنیا کی برداشت نہیں ہو رہی ہے، جبکہ کروڑوں میل کی مسافت پہ سورج ہے۔ جب وہ سورج اتنے قریب آ جائے گا کہ لوگ گناہوں کی وجہ سے اپنے گناہوں کے بقدر پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، اس دن کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ اس دن کے پسینے کا عالم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، اور کوئی منہ تک پسینے میں شرابور ہوگا۔ آج ہم دنیا کی گرمی کا اندازہ نہیں لگا سکتے، دنیا کی گرمی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور وہ بھی 1-2 گھنٹے کی گرمی نہیں ہوگی۔ دنیا میں انسان سوچتا ہے چلو 1 بج گیا، 2 بج گیا، 5-6 بج جائے گا، یہ دھوپ کی گرمی ختم ہو جائے گی، رات میں ٹھنڈک مل جائے گی، رات میں سکون مل جائے گا۔ لیکن وہ دن ایسا دن ہوگا، اللہ نے فرمایا 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا، 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ 1-2 دن سپلائی کا پانی نہ آئے، لوگ گھروں میں پریشان ہو جاتے ہیں، لوگوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے، گرمی سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ آج کا دن کسی طرح گزر جاتا ہے، لیکن قیامت کا دن کیسے گزرے گا؟ 50,000 سال کا دن ہوگا، اتنی لمبی مسافت والا دن کیسے گزرے گا؟ اللہ تعالیٰ کے خوش نصیب بندے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، کیونکہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہ ہوگا۔ 7 قسم کے بڑے خوش نصیب بندے جن کا تذکرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا، اور بھی لوگوں کا تذکرہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان میں سے وہ شخص بھی ہوگا جس کا دل مسجد سے لٹکا رہتا ہے، وہ شخص بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، اس کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ وہ انصاف کرنے والا بادشاہ بھی ہوگا جو لوگوں کے ساتھ انصاف کرتا ہے۔ وہ شخص بھی ہوگا جسے کسی عورت نے گناہ کی دعوت دی اور اللہ کے غضب کو یاد کر کے اس نے ٹھکرا دیا، کہا تمہاری دعوت مجھے قبول نہیں ہے، ہم تمہارے ساتھ غلط کام نہیں کر سکتے، چاہے تو حسن و جمال والی ہو، چاہے تو منصب والی ہو، میرا گناہ کسی کو پتہ نہ چلے، چلے نہ چلے، اللہ کو پتہ چل جائے گا، اللہ کو پتہ چل جائے گا۔ تو بہرحال یہ ایک اہم موضوع ہے، الگ موضوع ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے وہی پسینے سے بچیں گے، وہی گرمی سے بچیں گے، گرمی کی شدت سے اور تمازت سے بچیں گے۔
ایک دوسرا منظر ہے، ابھی تو آپ نے پسینے کا تذکرہ سنا، دوسرا منظر یہ ہے کہ ایک طرف انسانوں کا سیلاب ہے، بے شمار انسان پیاس کی شدت سے زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں، پیاس کی شدت سے وہ تڑپ رہے ہیں، پیاس کی شدت سے وہ پریشان ہیں۔ آج گرمی کے موسم میں سفر کی حالت میں اگر دھوپ میں کوئی آدمی پیاسا ہو اور اس پیاسے آدمی کو پانی کا ایک پیالہ نہ دیا جائے، وہ تڑپتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے۔ کبھی کبھی ٹرینوں میں سفر کرتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ گرمی کے موسم میں کبھی ٹرین ایسی جگہ رک جائے جہاں تیز دھوپ ہو اور آدمی نارمل ڈبے میں بیٹھا ہو، سلیپر میں بیٹھا ہو، گرمی کی شدت سے لوگ تڑپتے ہیں، اور آس پاس کے جو وہاں کے لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی بھی پانی بیسلین میں بھر کر بیچے، سب لوگ خرید لیتے ہیں، پانی مل جائے بس۔ وہ کہاں سے پانی لا رہا ہے، اس کی کوالٹی کیا کوئی نہیں دیکھتا، بس لے لو، اس کو لے لو۔ پیاس کی شدت، پیاس برداشت نہیں ہو رہی ہے، پانی کوئی چیک نہیں کرتا، اور کتنے لوگ ادھر ادھر کا پانی بھر کے بیچتے ہیں اور لوگ خرید لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی گرمی ہے کہ ہم دنیا کی گرمی میں اگر تیز پیاس لگ جائے تو اس پیاس کو برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ کچھ لمحوں کے یا گھنٹوں کے بعد پانی یہاں مل جاتا، پانی ملنے کی امید ہوتی ہے۔ وہاں تو کوئی امید بھی نہیں، وہاں تو کوئی امید بھی نہیں ہوگی۔ قیامت کا اتنا لمبا دن، لوگ پیاس کی شدت سے ایک طرف تڑپ رہے ہیں اور ایک طرف اللہ کے کامیاب ہونے والے بندے حوض کوثر پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پی۔ ایک طرف لوگ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، ان کو ایک قطرہ پانی نہیں مل رہا ہے، اور دوسری طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، گناہوں سے بچنے والے، ایسے اللہ کے خوش نصیب بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام کوثر پائیں گے اور پئیں گے، ایسا پانی جو دودھ سے یا برف سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور جو ایک بار پی لے جنت میں داخل ہونے تک پورے قیامت کے دن پیاس نہ لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان حوضی ابعد من ایلتا من عدن لہو اشد بیاضا من الثلج ماؤہ اشد بیاضا من اللبن فی روایت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض عدن سے ایلا تک اس کا جو سلسلہ ہوگا، اس کی جو مسافت ہوگی، اتنی لمبی مسافت ہوگی، اتنا لمبا حوض ہوگا، عدن سے ایلا تک کے فاصلے سے زیادہ وسیع ہوگا، اس کا پانی برف یا دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ شیریں اور میٹھا، اور اس کے برتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ، اتنے سارے برتن ہوں گے کہ ان کا کوئی حساب ہی نہ ہوگا، ستاروں کی تعداد سے زیادہ برتن ہوں گے۔ یہ خالصتاً میری امت کے لیے ہیں، اس لیے اس امت کے علاوہ دوسرے لوگوں کو جام کوثر نصیب نہ ہوگا، صرف اس امت کو نصیب ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی 2443 نمبر والی حدیث میں بیان کیا کہ ہر نبی کو ایک حوض ملے گا، لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض کوثر ہوگا اس کی کوئی مثال نہ ہوگی، ویسا حوض کسی کو نہیں ملے گا، اتنا زیادہ پینے والوں کی تعداد کہیں نہ ہوگی جتنا حوض کوثر پر امت محمدیہ کی تعداد ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس میں شامل فرما دے، حوض کوثر پر جام پینے والوں میں رب العالمین ہمارے ناموں کو بھی شامل فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر بیٹھ کر روکوں گا کوئی دوسرا شخص میرے حوض سے پانی نہ پینے پائے، جیسے آدمی اپنے حوض سے لوگوں کے اونٹوں کو ہانکتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس دن آپ ہمیں پہچانیں گے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس طرح بھی پوچھا کہ آج ہم آپ کے سامنے ہیں، آپ کے زمانے میں پیدا ہوئے، آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ مجھے تو پہچان لیں گے، لیکن بعد کے لوگوں کو ایسے پہچانیں گے؟ بعد میں بھی آپ کی امت کے لوگ آئیں گے جنہوں نے آپ کو دیکھا نہیں، آپ سے محبت کریں گے، آپ کی سنتوں پر عمل کریں گے، ان کو کیسے پہچانیں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے جو مسلمان 5 وقتہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، دن و رات میں 5 وقتہ نمازیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ادا کرتے ہیں، ان کے دونوں ہاتھ چمک رہے ہوں گے، دونوں پیر چمک رہے ہوں گے، پیشانی چمک رہی ہوگی، 5 کلیانی گھوڑوں کے مانند ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے، میں ان کو دیکھ کر پہچان جاؤں گا۔
اور میں ایک ایک امتی کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلاؤں گا۔ کتنے بڑے شرف کی بات ہے۔ ایک طرف لوگ پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہوں گے اور دوسری طرف اللہ کے خوش نصیب بندوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر ملے گا۔ اور کچھ بد نصیب ایسے ہوں گے جن کے اعضائے وضو تو چمک رہے ہوں گے لیکن وہ جام کوثر سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے آنے دو یہ میری امت کے لوگ ہیں، لیکن فرشتے حائل ہو جائیں گے اور کہیں گے آپ کو نہیں پتا انک لا تدری ما احدث بعدک، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی وفات کے بعد انہوں نے دین کو بدل ڈالا، دین میں بدعتوں کو شامل کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوگی کہ یہ بدعتی لوگ ہیں جنہوں نے میرے دین کو خراب کر ڈالا، دین کو بدل ڈالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے سحقا سحقا لمن غیر بعدی، دوری ہو، ان کو بھگاؤ، ان کو ہٹاؤ یہاں سے۔ یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ اللہ ہمارے ان بھائیوں کو توبہ نصیب فرما جو بدعتوں کی زندگی گزارتے ہیں، جو بدعتوں سے محبت کرتے ہیں، جنہیں پتہ ہی نہیں کہ سنت اور بدعت میں فرق کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہم تمام مسلمانوں کو سنتوں پر عمل کرنے اور بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ کوثر سے دھتکارا جانا بے شک ثمرے بدعت ہے، کوثر سے دھتکارا جانا بے شک ثمرے بدعت ہے، دست نبی سے کوثر پانا سب کے بس کی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کے حقیقی متبعین میں شامل فرما لے۔ ایک اور منظر ہے ہمارے سامنے، وہ منظر یہ ہے قیامت کے دن مجرم لوگ چہروں سے پہچان لیے جائیں گے۔ قیامت کے دن مجرم لوگ، سورہ رحمان پڑھیے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، قیامت کے دن مجرم لوگ اپنے چہروں سے پہچان لیے جائیں گے، ان کی پیشانی کے بالوں اور پیروں کو پکڑ لیا جائے گا، جہنم میں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیے وہ پہچانے کیسے جائیں گے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ وہ مجرم لوگ اس طرح پہچانے جائیں گے کہ جو اللہ کے مخصوص بندے ہوں گے، اللہ کے محبوب بندے ہوں گے، ان کا چہرہ سورج کی طرح روشن ہوگا، چمک رہا ہوگا، ان کے چہروں پر خوشی کے آثار نمایاں ہوں گے، اور جو نافرمان اور ناکام لوگ ہوں گے ان کے چہروں پر ذلت و مسکنت چھائی ہوگی، چہرہ گرد و غبار سے ہٹا ہوگا، چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن روشن چہرے والوں میں شامل فرما۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن روشن چہرے والوں میں شامل فرما، ورنہ ہم ناکام ہو جائیں گے۔ چہرے ہی سے لوگ پہچان لیے جائیں گے۔ آپ نے حدیث سنی ہوگی، بار بار سنی ہوگی کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جتنا گناہ بڑھتا جاتا ہے اس کے دل کی سیاہی بڑھتی جاتی ہے، اور جب دل سیاہ ہوتا ہے تو اللہ چہرے کی رونق بھی چھین لیتا ہے۔ جس کا دل سیاہ ہوگا نا، وہ کتنا بھی میک اپ کرے، کتنا بھی اپنے آپ کو سنوارے، اس کے چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے۔ صرف کالا اور گورا ہونے سے انسان خوبصورت نہیں دکھتا، آدمی خوبصورت تب دکھتا ہے جب اس کے چہرے پر نور ہوتا ہے، ایمان کا نور ہوتا ہے، عمل صالح کا نور ہوتا ہے، وضو کا نور ہوتا ہے، تہجد کا نور ہوتا ہے۔ یہ ساری نیکیاں انسان کے چہروں کو منور کر دیتی ہیں۔ تو قیامت کے دن ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو کالے کلوٹے چہرے والے ہوں گے، بے رونق چہرے والے ہوں گے، جن کے چہروں پر ذلت و مسکنت چھائی ہوگی، اور جو اللہ کے خوش نصیب بندے ان کے چہروں پر خوشی و مسرت کے آثار نمایاں ہوں گے، چہرے چمک دمک رہے ہوں گے، حشاش و بشاش ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بہت سارے چہرے سفید ہوں گے یعنی گورے ہوں گے، اور بہت سارے چہرے کالے ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، جن کے چہرے کالے ہوں گے ان سے پوچھا جائے گا تمہارے چہرے کالے کیوں ہو گئے؟ غور کیجئے، تمہارے چہرے کالے کیوں ہو گئے؟ اکفرتم بعد ایمانکم، کیا ایمان کے بعد تم نے کفر کیا اللہ کے ساتھ؟ تمہارے کفر کی وجہ سے چہرہ تمہارا کالا ہو گیا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو اپنے اس کفر کے بدلے عذاب کو چکھو جو دنیا میں تم کفر کیا کرتے تھے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور جن کے چہرے روشن ہوں گے وہ رب کی رحمتوں میں ہوں گے۔ وہ کہاں ہوں گے؟ رب کی رحمتوں میں ہوں گے۔ ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی جنت میں پہنچا دیے جائیں گے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، ضاحکۃ مستبشرہ،
ہنستے ہوئے بہت خوش ہوں گے، اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے ترحقھا قطرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے اس دن ان پر ایک گرد و غبار اٹا ہوگا۔ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، ان کو سیاہی ڈھانپتی ہوگی، اور یہی لوگ کافر ہیں جو نافرمان لوگ ہیں۔ کفرۃ الفجرہ، کافر اور فاسق و فاجر لوگ۔ اسی طرح ایک دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ القیامہ کے اندر، وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ تر و تازہ، کتنا بہترین اللہ رب العالمین نے تعبیر فرمائی ہے۔ تر و تازہ چہرے ہوں گے۔ کیوں تر و تازہ ہوں گے؟ انہیں رب العالمین کا دیدار نصیب ہوگا۔ تر و تازہ کیوں ہوں گے؟ پہلے رب العالمین کے دیدار کے مستحق ہوں گے، بعد میں اللہ کا دیدار بھی ان کو مل جائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سارے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربھا ناظرہ، اور اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ ان کو دیکھے گا، وہ اپنے رب کو دیکھیں گے۔ یہ کتنی بڑی جو ہے عزت کی بات ہوگی، کتنی بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ وہ رب جس کو ہم نے زندگی میں کبھی نہ دیکھا، جس کو یاد کر کے روتے رہے، جس سے دعائیں مانگتے رہے، جس کے سامنے سجدے کرتے رہے، جس کے سامنے اپنی ضرورتیں بیان کرتے رہے، جو ہماری حاجتوں کو پوری کرتا رہا، جو ہمیں شفا دیتا رہا، جو ہمارے قرض کی ادائیگی کرتا رہا، جو ہر مصیبت سے بچاتا رہا، وہ رب ہمارے سامنے آ جائے گا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربھا ناظرہ، وجوہ یومئذ باسرہ، اور بہت سارے چہرے اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے۔ تظن ان یفعل بہا فاقرہ، وہ سمجھ جائیں گے کہ چہرہ ہمارا بگڑا ہوا ہے تو ہماری کٹائی بھی ہونے والی ہے، ہمارے ساتھ عذاب کا معاملہ کیا جائے گا، ہم اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے۔ ایک اور منظر ہے، چوتھا منظر قیامت کا دن کا یہ ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھولے گا۔ جیسے اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا، سارے عبادت گزار موحد بندے اللہ کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن سجدہ کرنے والوں میں شامل فرما دے، جو پنڈلی کھلتے ہی سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو اللہ پنڈلی کھولے گا فوراً سجدے میں گر جائیں گے، کچھ لوگ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے لیکن نہیں کر پائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، مجرم ہوں گے نا وہ لوگ۔ دنیا میں عبادت نہیں کرتے تھے، یا کرتے تھے تو ریاکاری کے طور سے دکھاوے کے طور سے کرتے تھے۔ آپ غور کیجئے اس دن ان کی ذلت کا عالم کیا ہوگا کہ ایک طرف اللہ کے فرما بردار، اللہ کے عبادت گزار، اللہ رب العالمین کے محبوب بندے سجدے میں ہیں، اور یہ مجرم لوگ کھڑے ہوئے ہیں۔ مجرم لوگ یہاں بھی پہچان ہو جائے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کی پہچان ہو جائے گی، یہ جتنے کھڑے ہیں سارے مجرم ہیں، جتنے سجدے میں ہیں سب جنتی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ سجدہ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ جو سجدہ نہیں کر پائیں گے وہ جہنم میں جائیں گے، اللہ کے غضب کے مستحق ہوں گے۔ کیوں نہیں کر پائیں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت طاری ہوگی، اور وہ لوگ دنیا کے اندر عبادت الہی کے لیے بلائے جاتے لیکن نہیں آتے تھے۔ دنیا میں عبادت نہیں کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے لیکن منمانی، جب چاہتے جب من میں آیا کر لیتے، اور جب من میں نہیں آتا نہیں کرتے تھے۔ رمضان میں کتنی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان کے بعد نمازوں سے تعلق ختم ہو جاتا۔ تو یہ جو لوگ سجدے میں جائیں گے وہ لوگ ہوں گے جو حقیقی عبادت گزار ہوں گے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے۔ ایک حدیث پڑھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یکشف ربنا عن ساقہ، اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی پنڈلی کھولے گا، فیسجد لہ کل مؤمن ومؤمنۃ، ہر مومن مرد اور ہر مومنہ عورت سجدے میں گر جائیں گے۔ کل من کان یسجد فی الدنیا ریاء وسمعا، اور فیبقى کل من کان یسجد فی الدنیا ریاء وسمعۃ، لیکن جتنے لوگ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، یہ عبادت تو کرتے تھے لیکن دکھاوے کے لیے کیا کرتے تھے، ریاکاری کے لیے عبادت کیا کرتے تھے، ریاکاری کے لیے لمبے سجدے کرتے تھے، دکھاوے کے لیے لمبا قیام کرتے تھے، دکھاوے کے لیے جو ہے لمبا رکوع کرتے تھے، دکھاوے کے لیے گھنٹوں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ریاکاری مقصد تھا ان کا مقصد ریاکاری تھا۔ تو ایسے لوگ سجدہ تو کرنا چاہیں گے، کون ذلیل ہونا چاہے گا وہاں پہ؟ کتنی بڑی ذلت ہوگی کہ ایک جو ہے بڑی تعداد مسلمانوں کی اہل توحید کی سجدے میں ہے اور اس سے بڑی تعداد کھڑی ہے۔ وہ بیٹھنا جیسے کوئی مجرم ہے کلاس میں، بچہ ٹائم سے نہیں آتا اس کو کھڑا کر دیا جاتا ہے، تو کتنی ذلت ہوتی ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے لیکن قیامت کی ذلت بہت لمبے وقت کے لیے ہوگی۔
وہ سجدے میں پڑے ہوئے اللہ کے نیک بندے، اور یہ سجدہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَا، یہ مجرم لوگ بھی کوشش کریں گے، بہت کوشش کریں گے، سجدے میں گر جائیں، سجدے میں گر جائیں، کیا ہو جائے گا؟ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبْقًا وَاحِدًا، ان کی پیٹھ تختے کی طرح ہو جائے گی، تختے کی طرح ایک دم ٹائٹ ہو جائے گی، جھک ہی نہیں پائیں گے، اللہ ذلیل کرے گا ان کو۔ اللہ ہم سب کو قیامت کے دن پڈلی کھلتے ہی سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آپ غور کیجئے، کیا وہ لوگ جو صرف جمعہ اور عیدین کی نماز پڑھتے ہیں وہ سجدہ کر پائیں گے؟ ایک سوال میں کرتا ہوں، جواب آپ غور کی بتائیے گا، میں قرآن کی کچھ آیتیں پڑھوں گا ابھی۔ کیا جو صرف جمعہ اور عیدین پڑھتے ہیں، صرف جمعہ اور عیدین کے دن جھکتے ہیں، کیا وہ جھک پائیں گے؟ کیا جو صرف رمضان میں نماز پڑھتے اس کے علاوہ کبھی نماز نہیں پڑھتے وہ اللہ کی پڈلی کھلتے ہی سجدہ کر پائیں گے؟ کیا جو صرف منمانی نمازیں پڑھتے ہیں، جب من میں آتا پڑھتے، جب من میں آتا نہیں پڑھتے، وہ جھک پائیں گے؟ میں جواب نہیں دیتا، قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جہاں بھی نماز پڑھنے والوں کو کامیابی سے ہمکنار قرار دیا کہ ایسے لوگ کامیاب ہوں گے، کہیں فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، قائم کا مطلب پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ، سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ یہ نماز قائم کرنے والے کامیاب ہوں گے۔ دوسرے مقام پر فرمایا والذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ تو محافظت کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا کہ صرف جمعہ اور عیدین پڑھ لیا جائے، محافظت کا مطلب تو نہیں ہوتا کہ جب من میں آئے پڑھو، جب من میں آئے نہ پڑھو۔ محافظت کا مطلب پوری پابندی کے ساتھ پڑھی جائے۔ اور کہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر ہمیشگی برتتے ہیں، مداومون علیہا فی اوقاتہا بشروطہا، تمام جو ہے شروط کے ساتھ اور وقت کی پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھتے ہیں، ان لوگوں کی طرح نہیں جب من میں آیا پڑھ لیا اور من میں آیا نہیں پڑھا۔ اسی طرح سے جو ہے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اللہ کے اس قول کے بارے میں الذین هم علی صلاتهم دائمون اہم یصلون ابدا، کہتے ہیں کیا وہ لوگ مراد ہیں جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا والذین هم علی صلاتهم دائمون سے کیا مراد ہے؟ تو کیا ہمیشہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں وہ لوگ مراد ہیں؟ کہا نہیں، ولکنہ اذا صلی لم یلتفت عن یمینہ ولا عن شمالہ ولا من خلفہ، نہیں بلکہ وہ لوگ مراد ہیں جو ہمیشہ بھی نماز پڑھتے ہیں، جو ہمیشہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور ہمیشہ نماز پڑھنے کے ساتھ ان کی نمازوں میں خشوع خضوع ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو نہ دائیں طرف دیکھتے ہیں، نہ بائیں طرف دیکھتے ہیں، نہ جو ہے پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ اور اللہ نے بھی فرمایا کامیاب ہونے والوں کے بارے میں الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں، خشوع کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں ان جو ہے نمازیوں میں شامل فرما جن کی نمازیں تو قبول فرماتا ہے، جن کی نمازیں مقبول ہوں گی اور ان نمازوں کی وجہ سے وہ اللہ کی پڈلی کھلتے ہی سجدے میں گر جائیں گے۔ پانچواں منظر یہ ہے جن بندوں نے اللہ کی عبادت کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کیے ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ مختصر وقت میں ختم کروں گا انشاءاللہ۔ جن بندوں نے اللہ کی عبادت کے ساتھ، غور کیجئے گا، اللہ کی عبادت کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کیے ہوں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اور لیکن جن بندوں نے نمازیں بہت پڑھی، روزے بہت رکھے، عمرے بہت کیے، حج بہت کیے، تلاوت بہت کی، لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہ کیا، لوگوں کے حقوق کا خیال نہ کیا، لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کی، لوگوں کی غیبت کی، لوگوں پر جھوٹے الزام لگائے، لوگوں کو گالی گلوچ کیا، ایسے سارے لوگ مفلس ہو جائیں گے۔ ان کی نیکیاں مظلوموں کو دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ ظالموں پر ڈال دیے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کہا۔ کیا کہا؟ مفلس۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بہت ساری نیکیوں کے ساتھ آئیں گے، نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے حقوق کے ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مردوں عورتوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ خواتین بھی چونکہ شریک ہے اس لیے حدیث میں پیش کرنا چاہتا ہوں، عورتوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں پر سب سے بڑا حق ان کے شوہروں کا ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے، ماں باپ بڑے ہیں، لیکن شادی ہونے کے بعد عورتوں کی جنت و جہنم کا جو دار و مدار ہوتا ہے کس پر ہوتا ہے؟ شوہروں پر ہوتا ہے۔ شوہروں کی اگر نافرمانی کی، ان کا حق ادا نہیں کیا، ان کے حقوق کو پامال کیا، پھر وہ جنت سے محروم ہو جائیں گی، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ایک عورت پر سب سے بڑا حق اس کے شوہر کا ہے۔ پھر پوچھا گیا مردوں پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں پر سب سے بڑا حق اس کی ماں کا اور اس کے والدین کا ہے۔
لیکن آج الٹا ہو رہا ہے، آج الٹا ہو رہا ہے۔ آدمی بیوی کو خوش کرنے میں لگا ہے، بیوی اپنے ماں باپ کو خوش کرنے میں لگی، الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ ادھر سے جو ہے یہ دباؤ بنا رہی ہے کہ ہمارے ماں باپ کو خوش کرو، ہمارے بھائیوں کو فلاں کو خوش کرو۔ ارے تمہارے ماں باپ کی کیا پرواہ، ان کی کیا حیثیت ہے، وہ تو بوڑھے ہیں، اپنے حساب سے وہ زندگی گزاریں۔ تو یہ حدیث یاد کر کے جائیے گا کہ عورتوں پر سب سے بڑا حق ان کے شوہروں کا ہے، مردوں پر سب سے بڑا حق ان کی ماں اور باپ کا ہے۔ یعنی مرد کی جنت اس کے ماں باپ ہیں، عورت کی جنت اس کا شوہر ہے۔ عورت کی جنت کون ہے؟ اس کا شوہر ہے۔ اللہ ہم سب کو اس حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ قیامت کے دن تم سب حقداروں کے حقوق ادا کرو گے، یہاں تک کہ اس بکری کا بدلہ بھی جس کے سینگ توڑ دیے گئے ہوں گے، سینگوں والی بکری سے پورا لیا جائے گا۔ کسی سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو مارا ہے تو اس کا بھی اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری کو اس کا حق اللہ تعالیٰ دلائے گا۔ اسی طرح سے ایک اور منظر ہے قیامت کے دن کا، وہ یہ کہ قیامت کے دن کچھ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہوں گے ان کے نام اعمال کو ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو ناکام ہونے والے ہوں گے پیٹھ کے پیچھے سے ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو داہنے ہاتھ میں نام اعمال حاصل کرنے والا بنا، ہم سب کو قیامت کے دن دائنے ہاتھ میں نام اعمال حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا مستحق بنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا لو میرا نام اعمال پڑھ لو، إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ، میں نے یقین کر رکھا تھا میرا حساب ملنے والا، میری نیکیوں کا بدلہ ملنے والا، جو کچھ کر رہا ہوں اللہ جو ہے اچھا بدلہ دینے والا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، جنت میں پہنچ جائے گا۔ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ، پھلوں کے خوشے اس کے قریب ہوں گے، اور کہا جائے گا کھاؤ اور پیو خوشگوار ہو کر کے جو تم دنیا میں نیکیاں کیا کرتے تھے۔ اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ پیچھے سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا یا لیتنی، اسے پھاڑ دے گا یا اس کو ختم کر دے گا، ختم کرنا چاہے گا، اس کی اہمیت نہیں سمجھے گا، وہ سوچے گا یہ تو ذلیل کرنے کے لیے ہمیں دیا گیا، یہ پورا نتیجہ کاٹ ہر کتاب میں فیل، ہر کتاب میں فیل۔ یعنی مثال دے رہا ہوں کہ جو بچہ ہر کتاب میں فیل ہوتا ہے وہ اپنا رزلٹ لوگوں کو نہیں دکھاتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اے کاش میرا نام اعمال مجھے نہ دیا جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، میں جانتا ہی نہ میرا حساب کیا ہے، میں یہ جانتا ہی نہ کہ میرا حساب بھی ہونے والا ہے کہ نہیں ہونے والا، میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کیا گیا ہوتا، مر گیا تھا تو مر جاتا، ختم ہو گیا تھا تو ختم ہو گیا تھا، اس کے بعد دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا حساب و کتاب کے لیے تو اچھا ہوتا۔ اللہ رب العالمین اس دن جب نام اعمال بائیں ہاتھ میں لوگوں کو دیا جائے گا تو اس دن قیامت کے دن لوگ افسوس کریں گے اور کہیں گے آئے کاش ہم کو ہمارا نام اعمال نہ دیا گیا ہوتا اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ ما اغنی عنی مالیہ، مجھے میرا مال کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، میری بادشاہت چھین لی گئی، پکڑو اس کو توق پہناؤ، اس کو جہنم کے اندر ڈال دو۔ تو یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ نے اس منظر کو بیان کیا ہے، بڑی وضاحت کے ساتھ کہ جن کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ رو رہے ہوں گے، افسوس کر رہے ہوں گے اور کہیں گے کاش میرا نام اعمال نہ دیا جاتا۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس کا نام اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، اس سے آسان حساب لیا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ اور دوسری کامیابی یہ ہوگی وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنی بیوی بچوں کو بھی نیک بنایا تھا اس نے نا، تو جنت میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مل جائے گا، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جنت میں مل جائے گا، اللہ نے وعدہ کیا کہ ملائیں گے ان کو۔ اور جس کا نام اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے یعنی بائیں ہاتھ میں پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا وہ ہلاکت و بربادی کو پکارے گا، ہلاکت و بربادی کو پکارے گا اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ ایک جنت میں جانے والا اللہ نے فرمایا وہ قیامت کے دن خوش خوش اپنے بیوی بچوں میں جائے گا، اور جہنم میں جانے والے کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہ آج خوش نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں خوش تھا، یہ بیوی بچوں میں دنیا میں خوش تھا، جو من میں آیا کرتا تھا، جو بیوی کہہ دے، جو بچے کہہ دیں سب حلال سب جائز، یعنی ان کو خوش کرنے کے لیے کبھی شریعت کا خیال نہیں کیا، ان کو خوش کرنے کے لیے بھی کبھی سنتوں کا خیال نہیں کیا، اسلامی تعلیمات کا خیال نہیں کیا، تو یہاں خوش رہنا چاہتے ہیں یا وہاں خوش رہنا چاہتے ہیں؟
اگر وہاں خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو یہاں بہت سارے لوگوں کو ناراض کرنا ہی پڑے گا، لوگوں کی ناراضگی برداشت کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین کے حکم پر کوئی چلنا نہیں چاہتا، شریعت پر کوئی عمل کرنا نہیں چاہتا۔ اسی طرح سے ایک اور منظر ہے، 7واں منظر، وہ یہ ہے کہ جس کی نیکیاں بھاری ہوں گی، جیسے میزان رکھا جائے گا، میزان پر ایک طرف نیکیاں اور ایک طرف برائیاں، جس کی نیکیاں بھاری ہو گئی وہ جنت کا مستحق ہو گیا، اور جس کی برائیاں بھاری ہو جائیں گی، گناہ بھاری ہو جائیں گے، وہ جہنم کا مستحق ہو جائے گا۔ ہم لوگ سورۃ القاریہ برابر سنتے پڑھتے رہتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوگا، جنت میں پہنچ جائے گا، اور جس کے گناہوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ جہنم میں پہنچ جائے گا۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے قیامت کے بارے میں فرمایا، اس دن ایک انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اور اپنے باپ سے بھاگے گا، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر کوئی چاہے گا میری نیکی کہیں نہ کم پڑ جائے، میری نیکی کہیں نہ کم پڑ جائے، میرے گناہ کہیں زیادہ نہ ہو جائے، اور کہیں کوئی نیکی نہ مانگ لے، نیکی کا کوئی سوال نہ کر لے۔ اس لیے وہاں کوئی کسی سے یہ نہیں کہے گا ہم آپ کی مدد کے لیے ہیں، تیار ہیں، جب بھی چاہو بلا لو ہمیں۔ دنیا میں لوگ کہہ دیتے ہیں ایسے، جب بھی ضرورت پڑے بلا لینا، لیکن قیامت کے دن کوئی ایسا نہیں بولے گا، جب بھی ضرورت پڑے 2-4 نیکی ہم دے دیں گے، ایک نیکی بھی کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اس دن جو ہے آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا، اور اس دن ہر انسان اپنے میں پریشان ہوگا۔ لیکن جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا، اور خوش خوش جائیں گے، فرشتے استقبال کریں گے۔ اسی طرح سے 8واں منظر یہ ہے کہ قیامت کے دن انسانوں کا وزن، بہت دلچسپ موضوع اور بہت ہی بھیانک منظر ہے یہ، انسانوں کا وزن قیامت کے دن ان کے جسم کے اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ یہ بھی یاد کر کے جائیے گا، انسانوں کا وزن، آج دنیا میں کتنے لوگ جو آخرت کو نہیں جانتے، بڑی بڑی توند والے، ہٹے کھٹے، لہیم و شہیم، جم کرتے ہیں، کسرت کرتے ہیں، چربی کم کرنے کے لیے یہ کرتے وہ کرتے، اور اپنے آپ کو پہلوان سمجھتے، لیکن قیامت کے دن یہ جسمانی جو ساخت ہوگی نا، یہ عمل کے اعتبار سے ہوگی، عمل کے اعتبار سے ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے دبلے پتلے بہت سارے مسلمان قیامت کے دن بھاری ہو جائیں گے، اور دنیا کے بھاری لوگ قیامت کے دن ہلکے ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہو لیات الرجل العظیم السمین یوم القیامہ لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، ایک موٹا تگڑا جنٹل مین، بڑی توند والا انسان، موٹا تازہ، اور 100-150 کلو وزن اس کا رہے گا، لیکن قیامت کے دن مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں رہ جائے گا۔ قیامت کے دن وہ موٹا آدمی آئے گا، لہیم و شہیم، جو دنیا میں بہت تندرست و توانا تھا، بڑی توند والا تھا، بڑے قد والا تھا، ڈیل ڈول والا تھا، لیکن قیامت کے دن اس کا جو وزن ہوگا وہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، اس کی قدر نہیں ہوگی، کہ کوئی قدر نہیں رکھے گا، یعنی مچھر کے پر کے برابر بھی وزن اس کا نہیں رہ جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین کا فرمان تلاوت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے قیامت کے دن میزان قائم نہیں کریں گے، ان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں، ساری نیکیاں جب ختم ہو جائیں گی تو میزان کس لیے بھئی آدمی جب کوئی چیز تولتا ہے تو 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک طرف بانٹ ہوتا ہے، دوسری طرف کوئی سامان ہوتا ہے، جب ایک طرف کوئی چیز ہے ہی نہیں، پورا پلڑا خالی ہے نیکیوں کا، تو پھر وزن کا مسئلہ کیا ہوگا؟ دونوں طرف چیزیں چاہیے، نیکی اور برائی دونوں چاہیے، صرف برائی جس کے پاس ہوگی، نیکی ہی نہیں ہوگی، تو ان کے لیے ترازو قائم کرنے کی کوئی بات ہی نہیں۔ ایک صحابی ہیں، ہم اور آپ ان کا نام برابر سنتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بڑے ہلکے پھلکے تھے، پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، لیکن ایمان میں بہت بڑے تھے، اخلاق میں بہت بڑے تھے، تقوی میں بہت بڑے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی تھے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک توڑنے کے لیے اشارہ کیا تو پیلو کے درخت پر چڑھ گئے، غور سے سنیے گا، پیلو کے درخت پر مسواک توڑنے کی غرض سے چڑھے تو لوگوں نے ان کی پتلی پتلی ٹانگیں دیکھنی تو ہنسنے لگے۔ پیلو کے درخت پر جب چڑھے مسواک توڑنے کے لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو لوگوں نے ان کی پتلی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنسنا شروع کیا، لوگ ہنسنے لگے، جو ہوا کی وجہ سے ڈگمگا رہی تھی۔ پتلی ٹانگ آدمی درخت پر جب چڑھے گا، ہوا تیز چل رہی تو ایسے ایسے ہوتی ہے، کانپنے لگتی ہے،
تو وہ ہوا کی وجہ سے ان کی ٹانگیں ڈگمگا رہی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی پتلی ٹانگوں پر آج ہنستے ہو، آج تم میرے صحابی عبداللہ ابن مسعود کی پتلی ٹانگوں پر ہنستے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عبداللہ ابن مسعود کی یہ پتلی ٹانگیں قیامت کے دن اللہ کے جو ہے میزان میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گی۔ یہ پتلی ٹانگیں جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو نا، قیامت کے دن جب میزان میں تولی جائیں گی تو احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ثابت ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو اپنے ایمان اور عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما کہ دنیا کے وزن سے وہاں کام نہیں بنے گا، دنیا کی تندرستی سے کام نہیں بنے گا، ایمان درست ہونا اور عمل کا درست ہونا ضروری ہے، وہ اہمیت ہوگی۔ اسی طرح سے نواں منظر یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر انسان کو پل صراط سے گزرنا ہوگا اور ہر پیغمبر کہے گا اللہم سلم سلم، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھ، اے اللہ میری امت کو سلامت رکھ۔ اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص کو پل صراط پار کرنا ہے۔ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ اس پل صراط پر گزرنے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے پاس کوئی نور نہ ہوگا، کوئی روشنی نہ ہوگی۔ ابھی اندھیرے میں کوئی چوڑا بھی راستہ ہو تو آدمی گاڑی ادھر ادھر لے کر کے گر جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے۔ اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں چوڑے راستے پر بھی آدمی چلتا ہے نا تو کبھی کھائی میں گر جاتا، کبھی دریا میں گر جاتا، کبھی ندی میں گر جاتا، کبھی گٹر میں گر جاتا ہے۔ پیدل بھی انسان چلتا ہے تو ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ تو رات کی تاریکی میں ایک چوڑے راستے پر ہم سیدھا نہیں چل پاتے، روشنی چاہیے اس کے لیے روشنی چاہیے۔ لیکن قیامت کے دن جو پل صراط ہوگا وہ انتہائی باریک اور خطرناک ہوگا اور اس پر گزرنے کے لیے روشنی کی ضرورت ہوگی۔ وہ روشنی صرف مومنوں کو ملے گی اور ان مومنوں کو ملے گی جو 5 وقتہ نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں میں خاص طور سے عشاء اور فجر کی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، سنن ترمذی کی روایت۔ جو لوگ رات کی تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں ان کے لیے مکمل نور کی خوشخبری سنا دیجئے۔ تو ایک طرف تو ایک بڑی جماعت پل صراط سے گر کر جہنم میں چلی جائے گی، پل صراط سے گزرنا چاہے گی اور اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ گر جائے گی۔ اور منافق لوگ کہیں گے مومنوں سے رک جاؤ تھوڑا، ہم بھی تمہاری روشنی میں، تمہاری جو ہے نور میں نکل جائیں، لیکن کہیں گے قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تمہارے لیے کوئی نور نہیں، تمہارے لیے کوئی نور نہیں۔ منافق بھی نماز پڑھتے تھے نا، لیکن 2 نمازوں میں پیچھے رہتے تھے، فجر اور عشاء کی نماز۔ ہمیں ان نمازوں کی حفاظت کے اللہ توفیق عطا فرما، ان دونوں کی اہمیت سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ قیامت کے دن پل صراط سے جو پار کر لے گیا، پل صراط جو پار کر لے گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ جنت کے مستحق، اور جو گر گیا وہ کہاں گرے گا؟ جہنم کی پشت پر رکھا جائے گا، وہ جہنم کے اندر چلا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ حدید میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ مومنوں کو نور ملے گا ان کے دائیں اور اسی طرح سے ان کے آگے، اور نور دوڑ رہا ہوگا اور ان کے لیے بشارت ہوگی، اور ایسی جنتوں میں داخل ہوں گے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور آخری منظر یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک بڑی تعداد انسانوں کی ایسی ہوگی جو جہنم کے اندر جائے گی۔ کہاں جائے گی؟ جہنم کے اندر۔ اور اللہ کے کچھ مخلص بندے ایسے ہوں گے جسے اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین کی جنت میں جگہ باقی رہ جائے گی، اللہ کی جہنم کے اندر بھی جگہ رہے گی۔ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جہنم نہیں بھرے گی، اللہ کہے گا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، سارے ظالموں کو، جابروں کو، بے نمازیوں کو اور بدعقیدہ لوگوں کو، مشرکوں کو، سب کو اللہ ڈالے گا، پھر بھی جہنم نہیں بھرے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ جہنم سے پوچھے گا بھر گئی؟ تو کہے گی ہے کچھ اور لاؤ، اللہ اپنا پیر رکھے گا، اللہ کے جلال سے بھر جائے گی۔ جنت بھی سارے مومنوں کو داخل کیا جائے گا، مسلمانوں کو، سب کو داخل کر کے اللہ رب العالمین جب فارغ ہوگا تو بھی جنت میں جگہ خالی رہ جائے گی، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ ایک مخلوق پیدا کر کے اپنی رحمت سے اسے داخل فرمائے گا۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، جہنم میں کسی بے گناہ کو اللہ داخل نہیں کرے گا۔ سارے گنہگاروں کو داخل کرنے کے بعد جب اس میں جگہ باقی رہ جائے گی جہنم کے اندر تو اللہ اپنا پیر رکھے گا۔ بہرحال آخری بات یہ کہ قیامت کے دن جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ کامیاب ہوں گے اور جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، ایک منظر جنتیوں کا اور ایک منظر جہنمیوں کا۔ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا افمن یلقی فی النار
بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا اللہ نے سورہ فصلت میں کہ جو شخص جہنم میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے اما یاتی آمن یوم القیامہ، یہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے، آپ نے بہت سارے مناظر ابھی سنے ہیں، جو امن و امان کے ساتھ آئے وہ بہتر ہے، اعملوا ما شئتم، جو چاہو کرو، وہ تمام تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمام اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین یہ قیامت کا جو تذکرہ ہم نے سنا ہے، قیامت کے مناظر جو ہم نے سنے ہیں، اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو یقین اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اس کے بعد ہم تمام سننے والوں کو رب العالمین تو اپنے عمل کی اصلاح کی توفیق عطا فرما، ہمیں اس آخرت اور قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، جو باتیں بھی قرآن و سنت کے مطابق پیش کی گئی ہیں رب العالمین شرف قبولیت سے نواز دے، ہماری اصلاح فرما، اور جو غلطیاں ہوئی درگزر فرما، اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔